گڈ ایوننگ، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ہارون۔ ناظرین، کبھی لگتا ہے کہ جنگ ختم ہونے والی ہے اور اگلے ہی لمحے ایسا بیان آ جاتا ہے کہ پوری دنیا پھر الجھن میں پڑ جاتی ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران نے مذاکرات کی درخواست کی، ایران کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ امریکہ معاہدوں کی بات کرتا ہے، تہران وعدہ خلافی کا الزام لگاتا ہے۔ تو آخر سچ کیا ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابنۂ ہرمز صرف ایک سمندری راستہ نہیں رہا بلکہ عالمی سیاست کا سب سے حساس محاذ بن چکا ہے۔ دنیا کی نظریں یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں اگلا قدم سفارتکاری کا ہوگا یا طاقت کے استعمال کا۔ ادھر پاکستان، قطر، سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں وہ تناؤ کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی راستہ نکال لے گی یا یہ خاموشی کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ اور صرف یہی نہیں، افغانستان اور بھارت کے بڑھتے رابطے بھی نئی بحث چھیڑ رہے ہیں، جبکہ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو کیا یہ سب الگ الگ واقعات ہیں یا ایک ہی بڑی علاقائی تصویر کے مختلف رخ ہیں؟ اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی معزز مہمان، ایمبیسڈر مسعود خان، فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو آف پاکستان ٹو دا یونائٹڈ نیشنز، جنیوا اینڈ نیو یارک، فارمر ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو چائنا اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، فارمر پریزیڈنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا۔ آپ کو ویلکم کہیں گے شو میں۔ مسعود صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران مذاکرات نہیں چاہتا ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران صاف انکار کر رہا ہے۔ آخر یہ جو نیریٹو بیٹل ہے وہ ہے کیا یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ واقعی کسی نئی جو ہے نیگوسیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑا واضح طور پہ دو ٹوک کہا ہے کہ شہید رہنما سید علی خامنہئی اور تمام شہداء کے خون کا بدلہ ہم ضرور لیں گے۔ تو اس طرح کے جو دونوں طرف سے بیانات آ رہے ہیں تو یہ کس طرف اشارے کر رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ نے چینل پہ دعوت دینے کا۔ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے اور جنگ بھی ہو سکتی ہے اور دوبارہ جو فریقین ہیں وہ سفارتکاری کی طرف بھی لوٹ سکتے ہیں، مکالمے کی طرف بھی لوٹ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ایک طرف تو یہ بیانات جن کا آپ نے حوالہ دیا، اس کے بعد اس میں وہ مختلف اور متضاد بیانات ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی جو ہے وہ ڈیل چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ ایران کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں ان کا کہ ہم نے اس قسم کی کوئی درخواست نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ آج عمان گئے ہیں اور عمان سے وہ بات چیت کریں گے۔ قطر کے جو وزیر اعظم ہیں وہ یا ان کا ایک وفد جو ہے وہ گزشتہ دن تہران پہنچا ہے۔ تو اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آنے والے سیٹرڈے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جو امریکہ کی طرف سے نیگوشیٹرز ہیں وہ قطر میں آئیں۔ تو اس لیے یہ جو ساری کی سارے خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ بات صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ آبنائے ہرمز اس پورے مذاکراتی عمل میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن چکی ہے، کیونکہ انہوں نے جو مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط کیے تھے اس کے چند اہم نکات کے اوپر، بالخصوص جو ہے اس کا آرٹیکل 1 ہے، آرٹیکل 5 ہے، اس کے بعد آرٹیکل 9 اور 10، ان کے اوپر ان کی مختلف اور متضاد تشریحات ہیں، یعنی کنفلکٹنگ تشریحات ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ بی بی سی کو ایک ایسی خبر بھی دے رہا ہے کہ ایرانیوں نے کہیں یہ کہا ہے، امریکیوں کو خفیہ طور پہ پیغام پہنچایا کہ جو 3 ویسلز کے اوپر 2-3 دن پہلے حملے ہوئے تھے، 3-4 دن پہلے حملے ہوئے تھے آبنائے ہرمز میں عمان کی سائڈ پہ، عمان کے ساحل کی طرف، تو وہ ان کے کسی دھڑے نے کیے تھے، یعنی یہ ایران کی پالیسی نہیں تھی۔ ٹھیک، لیکن امریکہ اصرار کر رہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں پبلکلی اقرار کریں۔ تو یہ، اور دوسری طرف جو آپ نے اہم ترین جس بیان کا حوالہ دیا ہے وہ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انتقام کی آواز ہے یہ عوام کی آواز ہے اور ان کا ہم رہیں نہ رہیں یہ ہو کے رہے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہ صرف رہبر اعلیٰ ان کی جو والد محترم تھے ان کے، بلکہ ان کے خاندان کے لوگ، بلکہ جو پورے کی پوری انہوں نے قیادت کا جس طریقے سے صفایا کیا تھا اور ہزاروں لوگ جو ہے مارے گئے ہیں اس جنگ میں، اس کا ایرانی قوم انتقام لے گی۔ تو اس سے صورتحال بگڑنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔
لیکن ایسے لگتا ہے کہ امریکہ بھی اس جنگ میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا، اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ، اور ایک آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یعنی یہ پہلے تو اسرائیل کے حوالے سے خبر چلی تھی کہ اسرائیل نے صدر ٹرمپ کو متنبع کیا ہے کہ یہ جو ایرانی ایک پلاٹ بن رہا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، تو اس کا انہوں نے بڑا شدید رد عمل دیا کہ وی آر لاکڈ اینڈ لوڈڈ، اور پتہ نہیں کوئی 1000 مسائل تیار کر لیے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی اس قسم کا منصوبہ آگے بڑھایا تو ہم فوری طور پر اٹیک کریں گے اور آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ سوری ٹو کٹ یو ہیئر سر، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کو 1000 میزائلوں سے نشانہ بنانے کی انہوں نے دھمکی بھی دے دی ہے۔ تو ایک طرف وہی والی بات ہے کہ ایک طرف نیگوسیشن کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، جیسے کبھی آپ نے بھی کہا کہ ان کے جو وفد بھی وہ ایران جانے والا ہے، قطر جانے والا ہے مذاکرات کے لیے۔ تو اب کس شقوں کے اوپر مذاکرات ہوں گے؟ اور سر اسٹریٹ آف ہارمز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اوبیسلی یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں ہے، بلکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل ٹریڈ روٹ ہے یہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو کیا یہ صرف امریکہ اور ایران کا مسئلہ رہے گا، یا پھر پوری دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی براہ راست جو ہے وہ انٹروین کرنے پر مجبور ہو جائیں گی؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت کنجی جو ہے وہ مسقط کے ہاتھ میں ہے، کہ جو عباس عراقچی وہاں گئے ہیں، اور اگر ان کے اور ایران کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے آبنائے ہرموز کے استعمال کے سلسلے میں، یعنی اس کا جو شمالی اور جنوبی علاقہ ہے، اور اس میں جو ہے یہ تو ایک بات پہلے سے سب نے قبول کر لی تھی کہ وہاں ٹول نہیں ہوگا 60 دن کے لیے، لیکن اگر وہ جو 2 راستے نکلے ہیں، ایک ایران کے قریب اور ایک عمان کے قریب، اگر اس کے اوپر سمجھوتا ہو جاتا ہے کسی قسم کا، تو پھر یہ کہ امریکہ بھی میرا خیال آمادہ ہو جائے گا۔ مجھے آج تو میں یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو کہ جنگ کوئی بھی فریق نہیں چاہتا، کیونکہ ان کے اپنے اپنے مجبوریاں ہیں اور اس کے بعد ان کے اپنی اپنی کاسٹ ہیں اس سلسلے میں، لیکن ابھی تو یہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جو سفارتکاری کامیاب ہو جائے گی، لیکن یہ بہت ہی فلوئڈ سچویشن ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خاص طور سے میں یہ کہوں گا اس حوالے سے، کیونکہ خلیجی ریاستیں یہ جنگ نہیں چاہتی، امریکہ نہیں چاہتا، ایران نہیں چاہتا، لیکن اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جنگ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے تاکہ وہ لبنان میں اپنے اہداف پورا کر سکیں، مقبوضہ فلسطین کو جو ہے اس کو وہاں جو نئی آباد کاریاں، غیر قانونی آباد کاریاں، ان کا سلسلہ جاری رکھیں، اور غزہ کے اوپر اسی قسم کا ظلم و ستم جاری رکھیں جو انہوں نے جاری رکھا ہے۔ اور اس کے بعد خاص طور سے انہوں نے جو جب سیز فائر ہوا تھا اکتوبر 2025 میں، اس کے بعد بھی تقریباً میرا خیال ہے کہ 1100 لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کے تمام جو انسانی راہداریاں ہیں ان کو انہوں نے مسدود کیا ہوا ہے بڑی حد تک۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ افغانستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو افغانستان کی جو صورتحال ہے obviously وہ سب کے سامنے ہے۔ افغانستان کا وفد جو ہے وہ بھارت جاتا ہے، اور بھارت جانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا اپنا ملک ہے اور ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے۔ تو سر یہ بات تو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ان کے ڈی این اے میں وفا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ ایسے ملک کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں، ایسے ملک کے ساتھ جا کے وہ پراکسیز کا حصہ بن رہے ہیں جو کہ پاکستان مخالف ہیں۔ تو سر اس پہ آپ کا کیا اسٹیک ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ جو افغانستان کے حکمران ہیں اور ان کے لوگوں کو الگ کیجیے۔ جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ پاکستان کے لوگوں کی ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ بہت سے افغان و پشتون ہوں یا ان کے شمالی علاقوں سے ہوں، ان کے نسل در نسل یہاں کے پاکستان میں آباد ہوئے ہیں، یہاں یعنی ٹینز آف ملینز بلکہ ہنڈریڈز آف ملینز جو ہے، ہنڈریڈز آف ملینز نہیں تو اگر ٹینز آف ملینز جو ہیں وہ افغان اوریجن کے لوگ یہاں رہتے ہیں صدیوں سے۔ اور اس کے بعد یہ آپ کو معلوم ہے کہ 1980 کی دہائی میں یہاں تقریباً 4-5 لاکھ لوگ آئے تھے، 4-5 ملین لوگ آئے تھے، یعنی 40-50 لاکھ لوگ آئے تھے جن کو پاکستان نے پناہ دی تھی۔ تو جہاں تک ان کے حکمرانوں کا تعلق ہے وہ کھلم کھلا پاکستان کی دشمنی پر اتر آئے ہیں، اور اس میں پہلے تو یہ کام خفیہ طور پر کر رہے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے یا ان کی سہولت کاری کر رہے تھے، یا تحریک طالبان پاکستان کی سرپرستی کر رہے تھے، یا بلوچستان میں جو بھی
علیحدگی پسند عناصر جو ہے ان کی سرپرستی کر رہے تھے، لیکن ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے بالکل ہندوستان کے ساتھ نہ صرف وہ ان کی امداد لے رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو ہے سیاسی اور اسٹریٹجک یکجہتی کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے کوئی بات چنبے کی نہیں ہے، ہم اسے دیکھتے آئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مارکہ حق کے بعد ہمارے اوپر حملے تیز تر نہ ہوتے۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ اگست 2021 کے بعد اب تک جو ہے جو بھی حملے ان میں 5000 کے قریب انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو مار دیا ہے، جس میں بڑی تعداد سیکیورٹی پرسنل کی ہے اور اتنی ہی تعداد جو ہے وہ سویلینس کی بھی ہے۔ تو یہ ہم ایک حالت جنگ میں ہیں۔ یہ جنگ جو ہے ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے جو دہشت گرد گروہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہندوستان اور افغان طالبان کا یہ گٹھ جوڑ ہے، اس میں دوسرے ممالک کی بھی کوئی ایجنسیز وہاں شامل ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائیں، پاکستان کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک قد کو نقصان پہنچا سکیں۔ ٹھیک۔ اچھا مسعود صاحب، obviously بلوچستان کی صورتحال بھی آپ کے ہمارے سب کے سامنے، اس وقت جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ جی پاک فوج اور ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جو ہے وہ جاری ہے، اور جو اب تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ 102 خارجی جو ہیں وہ دہشت گرد جہان واصل کیے جا چکے ہیں اس وقت۔ اور obviously مشیر جو وزیر اعظم مشیر رانا ثناء اللہ صاحب، ان کا بھی بڑا کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ اب امن و امان کی صورتحال نہیں ہے، اب تو یہ جنگ ہے، اور اب ایک ایک دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ ہم وہاں سے ایک ایک دشمن کو ختم نہیں کر دیں گے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت obviously جو ہم نے دیکھا کہ ابھی حالیہ جو اجلاس ہوا بلوچستان میں، اور وزیر اعظم اور obviously فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پوری جو کور کمانڈر صاحب وہاں موجود تھے، اس کے علاوہ جو بلوچستان گورنمنٹ کے لوگ ہیں، سی ایم موجود تھے، گورنر موجود تھے، تو obviously یہ کس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ obviously حالات جو ہے کشیدہ بھی ہیں، سنجیدگی بھی ہے، اور ایک عزم ہے کہ اب جو ہے دہشت گردوں کے خاتمے تک یہ جنگ نہیں رکے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں بھی ایسی اس سے زیادہ ابتر صورتحال ہے، تو کیا اس کے بعد نیکسٹ کے پی کے میں اس طرح کے آپریشن متوقع ہیں؟ جی بالکل متوقع ہیں۔ دوسروں میں یہ کہوں گا کہ وطن عزیز کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے، افواج پاکستان کے اوپر، حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے اوپر، اور بلکہ میں سمجھوں پاکستان کے عوام کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس جنگ میں وہ براہ راست شریک ہوں، اور جو عناصر اس قسم کی ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو اس قسم کے آپریشنز کر رہے ہیں ان کو روکنے میں حکومت اور سیکیورٹی فورسز کا ہاتھ بٹائیں۔ تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک جنگ کا تسلسل ہے، یعنی یہ کوئی نئی جنگ مسلط نہیں کی گئی بلکہ اس میں شدت آئی ہے۔ یہ جنگ اس دور کا آغاز ہوتا ہے 2001 میں، جب دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی اور حامد کارزئی کی گورنمنٹ میں ہندوستان نے جو ہے اپنے اثاثے وہاں منتقل کیے ان کے کونسلیٹس میں۔ اس کے بعد اشرف غنی نے بھی وہی پالیسی جاری رکھی، حالانکہ وہ شروع میں اس کا پاکستان کی طرف جھکاؤ تھا، اور ایک مفاہمت تھی ہمارے دو ملکوں کے درمیان، وہ بھی بدل گئے، اور جن سے ہمیں بالکل توقع نہیں تھی، یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کی سرپرستی کریں گے، یعنی وہ تھے افغان طالبان۔ انہوں نے جو ہی حکومت سنبھالی اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے جو ہے پاکستان کے اوپر حملوں کے لیے سہولت کاری کا کردار انجام دینا شروع کیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ سب کچھ جو ہے افغان طالبان کی کھیل میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہ ان کی مالی امداد بھی کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان، اور القاعدہ ان سب کانٹیننٹ جو ایک اور تنظیم ہے، اور پھر ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، ان اسلحہ کے لیے لائسنس دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ تھا جو امریکی یہاں اور نیٹو یہاں چھوڑ کے گئے تھے 2021 میں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا دوسرے حصوں میں بھی یہ جنگ ہمیں لڑنی پڑے گی، تو یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ کے دو رخ ہیں، ایک یہ کہ
جو لوگ جو ہے جنہوں نے دراندازی کی ہے آپ ان کے خلاف جنگ کریں، اور ایک وہ جو ان کی سرزمین استعمال کر کے گاہے بگاہے وہ حملے کرتے رہتے ہیں، جس میں نے کہا کہ 5,000 سے لوگ مر چکے ہیں، زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں یہ سلسلہ جاری ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملا کر، اور اس میں بہت سے اور شہر بھی آگے، مطلب کراچی بھی آ گیا تھا، اسلام آباد بھی پہنچ گئے تھے یہ لوگ۔ تو اس میں کوئی تقریباً انہوں نے 3,500 سے زیادہ حملے کیے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے یہ جنگ جاری ہے، پوری قوم کی جنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے مارکہ حق میں شکست کھانے کے بعد اپنا محاذ ہماری مغربی سرحد کی طرف منتقل کر دیا ہے، اسی وجہ سے ان حملوں میں تیزی آئی ہے۔ اچھا، ایک لاسٹ کوسچن سر، اگر آپ آنے والے چند ہفتوں میں بگ پکچر دیکھتے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئے ڈپلومیٹک بریک تھرو کے قریب جا رہے ہیں، یا صرف ایک عارضی جو ہے وہ پاز ہے، یا ٹائم گین کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کوئی دوبارہ کوئی کشیدگی بڑھ سکتی ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ آپ دوبارہ ایران US کی طرف آئی ہیں؟ جی جی جی، تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ہے کشیدگی بھی بڑھ سکتی ہے، اور اس وقت کوشش ہو رہی ہے، یعنی 5 جو ثالث ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، ثالث یا سہولت کار جو تھے، فیسیلیٹیٹرز تھے، ان میں سرفہرست پاکستان ہے، پھر قطر ہے، پھر سعودی عرب ہے، مصر ہے، اور ترکیہ ہے، اور اب عمان بھی شامل ہو گیا ہے، یعنی 6واں ثالث۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی کشیدگی کم ہو، سفارتکاری کا عمل دوبارہ سے بحال ہو، اور اس کے بعد جو ہے یہ دونوں ممالک جو ہے جنگ کی طرف نہ لوٹیں، کیونکہ وہ صرف ان 2 ممالک کے لیے نہیں بلکہ نجی ریاستوں کے لیے، قرۂ ارض کے لیے بہت بڑی ایک بھیانک ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ٹھیک، تھینک یو سو ویری مچ امبیسڈر مسعود خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اینڈ اٹ از اے پلیزر ٹو ہیو یو ان مائی پروگرام سر۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔